جی کیا لکھا ہے؟ بے جزو ہے سخن بری مقرر شاہ سخن بر این مقرر شد کہ یکی را بد تجسس ایشان گماشتند فرصت نگاہ می داشتند. فرصت نگاہ می داشتند. اچھا اس کا ترجمہ ہے بات اس پر آ کے ٹھہری. بات اس پر آ کے ٹھہری کہ انہوں نے ان کی جاسوسی پہ کسی کو مقرر کر دیا. انہوں نے جاسوسی پہ ان کی جاسوسی پہ اپنا کوئی کرندہ چھوڑ دیا. گماشتند آگے اور موقع نظر میں رکھنے لگے اور موقع تاڑنے لگے. یہ بڑا ایک منفرد سا ترجمہ وہ ذہن میں ابھی آ گیا. اچھا یہ دیکھو ذرا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کیا ہے طے یہ پایا کہ ایک شخص کو ان کی جاسوسی کرنے پر مقرر کیا جائے. نہیں یہ ترجمہ غلط ہے کہ ایک شخص کو ان کی جاسوسی پہ مقرر کیا جائے. یہ اصل میں لفظ ہے گماشتند. گماشتند جو ہے نا یہ گماشتند یہ چونکہ تجزیہ ہم نے کرنا ہے نا موازنہ اپنے ترجمے کا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے دوسرے تراجم سے موازنہ کیا جائے تو یہ تینوں کتابیں اپنے سامنے رکھو کھول کے. اچھا یہ گماشتن کسی کو مقرر کرنا یعنی کارندہ بنانا کسی کو اپنا نمائندہ بنانا یہ ہے گماشتن. اس سے فعل مضارع آتا ہے گمارد. اچھا اگر یہ ترجمہ اس طرح دیکھا جائے تو پھر عبارت جو آپ کے پاس ہے کہ ایک بات یہ طے پائی فیصلہ یہ ہوا کہ ایک نمائندہ ان کی جاسوسی پہ ایک کرندہ چھوڑ دیا جائے کرندہ تو پھر بد تجسس سے ایشان گمارند ہونا چاہیے تھا پھر گماشتند نہیں ہونا چاہیے تھا. گماشتند فعل ماضی مطلق ہے. ہاں آگے کیا ہے ذرا شروع سے پڑھو. سخن پر این مقرر شد بات یہ طے پائی بات یہ قرار پائی یا مقرر سے قرار پائی بات یہ قرار پائی بات یہ ٹھہری. قرار کا مطلب بھی ٹھہرنا. بات یہ ٹھہری کہ انہوں نے ایک ان کی جاسوسی کے لیے ایک کرندہ چھوڑ دیا. جاسوسی کے لیے ایک کرندہ چھوڑ دیا اور موقع تاڑنے لگے اور موقع کی تاڑ میں رہنے لگے. فرصت نگاہ می داشتند اور موقع نظر میں رکھنے لگے موقع پر نظر رکھنے لگے. فرصت موقع نظر می داشتند نظر میں رکھنے لگے. تو یہ می داشتند یہ اصل میں یہ ہے ماضی استمراری. نظر داشتن نظر رکھنا موقع نظر میں رکھنے لگے. تو یہ می کی وجہ سے ترجمہ لگے رکھنا ویسے داشتن رکھنا نظر داشتند انہوں نے نظر رکھی تو نظر می داشتند وہ نظر رکھتے تھے وہ نظر رکھ رہے تھے وہ نظر رکھتے رہتے اور موقع پر نظر رکھتے رہتے اور رکھنے لگے. یہ زیادہ ہمارے محاورے سے قریب ہے. نظر می داشتن اور موقع پر نظر رکھنے لگے. فرصت موقع تاڑنے لگے. آگے کیا لکھا ہے؟ فرصت نگاہ می داشتن. یہاں پہ می کی جگہ میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں یہ می ہے. می داشتن داشتن رکھنا وہ می داشتن میں نے بتایا ماضی استمراری ہے. فرصت موقع. اچھا آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ نگاہ می داشتند تا وقتی کہ برسر قومی راندہ بودند و مقام خالی ماندہ. یہاں تک کہ
انہوں نے تا وقتی کے آگے کیا لکھا ہے؟ تا وقتی کے برسرے قومی راندہ، برسرے قومی راندہ، آگے راندہ بودند و مقام خالی ماندے. ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے یعنی اس وقت تک وہ موقع کی تاڑ میں رہنے لگے کہ ایک وقت انہوں نے کسی یعنی کچھ لوگوں پہ جب وہ چڑھ دوڑے اور جگہ خالی تھی، خالی رہ گئی. تا وقتی کے بر قومی راندہ بودند، آگے بودند و مقام خالی ماندے، اور مقام خالی ماندے، اور جگہ خالی رہ گئی تھی، ان کی وہ جگہ، ان کے وہ ٹھہرنے کی جگہ خالی رہ گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہے تنی چند مردان واقع دیدہ و جنگ تنی چند از مردانے واقع دیدہ، چند یعنی مردانے تجربہ کار مردوں میں سے چند لوگ، آگے تنی چند از مردانے واقع دیدہ، تجربہ کار مردوں میں سے چند افراد یا چند تجربہ کار افراد، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، چند تجربہ کار افراد و جنگ آزمودہ را بفرستادند، چند و جنگ آزمودہ را بفرستادند. اچھا، انہوں نے چند یعنی تجربہ کار مردوں میں سے، تجربہ کار اور جنگ میں آزمائے ہوئے مردوں میں سے چند افراد کو بھیج دیا بفرستادند. اچھا، آگے کیا لکھا ہے؟ بفرستادند تا در شب پنہاں شدند، تا در شب، تا کہ وہ در شب رات کو، شب کی جگہ شعب لکھا شین، ہاں شعب، تا کہ وہ گھاٹی میں، شعب ہوتا ہے، شیب ہوتا ہے، شیب، تا شیب پنہاں شدند، در شب پنہاں شدند، وہ گھاٹی میں چھپ گئے. پنہاں شدند، گھاٹی میں چھپ گئے. صاحب پڑھو ذرا، کیا ہے آپ کے پاس؟ پنہاں شدند، یہاں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کسی قوم کو لوٹے گئے اور ان کا نہیں شروع سے موقع طے یہ پایا کہ ایک شخص کو ان کی جاسوسی کرنے پر مقرر کیا جائے. ہاں، یہ مقرر کیا جائے غلط ہے. طے یہ پایا کہ انہوں نے مقرر کر دیا، ایک کرندہ ان کی جاسوسی پہ چھوڑ دیا. ایک کرندہ مقرر کر کے انہوں نے اپنی ان کی جاسوسی پر ایک کرندہ مقرر کر دیا. آگے، اور ان پر قابو پانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کیا جائے. مناسب موقع کا انتظار کیا جائے بھی صحیح نہیں ہے، اور مناسب موقع تاڑنے لگے، یہ صحیح. آگے کیا ہے؟ جب وہ وقت آیا کہ وہ چور کسی قوم کو لوٹنے گئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ، یہ میں نے تا کا ترجمہ یہاں تک کہ کیا، یہاں تک کہ جب، یہ وہ وقت آیا یا جب، یہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب، وہ وقت آ گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، یہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے. وہ وقت آ گیا جب برسر قومی راندہ بودندو مقام خالی ماندے، انہوں نے قوم پر چڑھائی کر دی تھی اور جگہ خالی رہ گئی تھی. یہاں کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ جب وہ وقت آیا کہ وہ چور کسی قوم کو لوٹنے گئے ہوئے تھے اور ان کا ٹھکانہ خالی پڑا تھا، تو جاسوسی کے لیے مقرر شخص کی اطلاع پر چند تجربہ، یہ جو نا جاسوسی کے لیے مقرر شخص کی اطلاع پر، یہ فرضی یہ بریکٹوں میں ترجمہ ہے. آگے چند تجربہ کار اور جنگ آزمودہ آدمی بھیج دیے گئے. ہاں، یہ جنگ آزمودہ انہوں نے بھیج دیے. اچھا، یہ انہوں نے بھیج دیے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. چند تجربہ کار اور جنگ آزمودہ آدمی انہوں نے بھیج دیے یا بھیج دیے گئے، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے.
آگے کیا لکھا ہے؟ یہ واقع دیدہ جو ہے نا یہ تجربہ کار کے معنی میں ہے، اور جنگ آزمودہ جنگ میں آزمائے ہوئے لوگ. جی بھائی آگے. آزمائے اور بھیج دیے گئے جو پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے. جو پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے. وہ پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ گئے. وہ تو معین فارسی کیا لکھتے ہیں؟ معین فارسی لکھتے ہیں بات یہ طے پائی کہ ایک شخص کو ان کی جاسوسی پر مقرر کیا گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگے. یہاں تک کہ ایک بار وہ لوگ کسی قوم پر دھاوا بولنے گئے ہوئے تھے اور ان کا ٹھکانہ خالی تھا. اسی دوران میں کچھ تجربہ کار اور جنگجو آدمیوں کو بھیجا گیا یہاں تک کہ وہ گھاٹی میں چھپ رہے. یہاں تک کہ وہ یہ زیادہ اچھا ہے وہ کیونکہ تا درشیب پنہا شدند، وہ تا کا ترجمہ یہاں تک یہ زیادہ مناسب ہے حضرت صاحب والی کتاب سے. اچھا چھپ رہے، پھر چھپ رہے. رات کو چور واپس آئے تو سفر بس آگے پڑھو ذرا، نکالو اب متن، یہ بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے تنی چند مردان واقع دیدہ جنگ آزمودہ را بسفر ستادند تا درشیب پنہا شدند. اس کے بعد نہیں وہ پھر فرستادند. ٹھیک ہے آگے. اس کے بعد ہے فرستادند تا درشیب پنہا شدند. ہاں یہاں تک کہ وہ گھاٹی میں جا چھپے، گھاٹی میں چھپ گئے. آگے شبان گاہی کے شبان گاہ، ٹھیک، رات کو کہ دزدان باز آمد، کہ دزدان باز آمدند، سفر کردہ و غارت آر سفر کردہ و غارت آوردہ. وہ سفر کر کے اور لوٹ کا مال لوٹ مار کر کے باز آمدند واپس آئے. یہ اصل میں سفر کردہ و غارت آوردہ باز آمدند واپس آئے، یعنی سفر کر کے اور لوٹ کا مال لے کے واپس آئے. جی آگے. صلاح از تن بگشادندو. ہاں صلاح از تن بگشادند، اپنے جسم سے انہوں نے اسلحہ کھول دیا، اسلحہ اپنے جسم سے کھول کر الگ کر دیا. جی رخت و غنیمت بنیادند. رخت و غنیمت بنیادند بنہادند ہے، بنہادند ہونا چاہیے. وہ دیکھو دوسری لکھا ہے، بنیادند نہیں ہے، بنہادند. اور اپنا سامان اور لوٹا ہوا مال زمین پہ رکھ دیا. یہاں پہ ہے باقی ساری بات بنہادند. ہاں بنہادند ہے. یہاں پہ معین فارسی پہ ٹھیک لکھا ہے. ہاں معین فارسی میں نہادند لکھا ہے. اس کو معین یہ نا رہبر ادب میں اس کو نون ہے دو آنکھوں والا الف دال نون دال، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. بنہادند. اور ہاں ٹھیک ہے، سامان اور اپنا سامان اور لوٹ کا مال وہ زمین پہ ڈال دیا، رکھ دیا. نہادند رکھ دیا. ٹھیک. نخستین دشمن یا دشمنی کے، وہ پہلا دشمن جو نخستین دشمنی کے برسر ایشان جو ان کے اوپر، برسر ایشان جو ان کے اوپر تاختن آوردہ حملہ آور ہوا، تاختن آوردہ حملہ آور ہوا. خواب بود وہ نیند تھی. اولین دشمن جو ان پر حملہ آور ہوا، ان کے اوپر حملہ آور ہوا، وہ نیند تھی. اچھا اب ذرا دیکھو پیچھے انہوں نے کیا، رہبر فارسی والے نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے شبان گاہ سے پیچھے کہاں ہے؟ جی رات کے وقت جب چور لوٹ کا مال لیے ہوئے واپس آئے تو لوٹ کا مال لیے ہوئے واپس آئے تو انہوں نے سفر کردہ جو ہے نا یہ اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا. لوٹ کا مال لیے ہوئے بڑا سفر کر کے واپس آئے تو پھر کیا ہے؟ ادھر معین فارسی میں بھی دیکھو کیا لکھا ہے. یہاں پہ لکھا ہے رات کے لوٹ کا مال لیے تھے انہوں نے بدن سے نہیں جب وہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے پڑھو. وہ کھڑے چپ رہے. رات کو چور واپس آئے تو سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لیے ہوئے تھے. لوٹ سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لیے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں صحیح ہے. لوٹ کا مال لیے ہوئے تھے کیا ہوا بھائی؟ وہ سفر کر کے لوٹ کا مال لے کر
رات کو جب واپس آئے یہ زیادہ صحیح ہے. لوٹ سفر کر کے لوٹ کا مال لے کر جب واپس آئے تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ واپس آئے چن کرنے کے بعد 22 تھکے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے ہتھیار تھکے ہوئے تھے کہاں ترجمہ؟ بریکٹ میں انہوں نے کیا ہاں تھکے ہوئے. چلے آگے کیا؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہتھیار اپنے جسم سے کھول دیے اور لوٹ کا مال اور ہتھیار ایک طرف رکھ دیے. لوٹ کا مال اور سامان، رخت جانا وہ اصل میں سامان کے معنی میں ہے، ہتھیار کے معنی میں نہیں ہے. وہ سلاح آتا ہے ہتھیار کے معنی میں، جس کی پھر جمع آتی ہے اسلحہ. اسلحہ اور سلاح، سلاح عربی کے لفظ ہیں. آگے ٹھیک ہے، پھر آگے کیا؟ مجھے فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو چور واپس آئے تو سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لیے ہوئے تھے. انہوں نے بدن سے ہتھیار کھولے اور ساز و سامان اور مال غنیمت رکھ دیا. ہاں یہ ٹھیک ترجمہ ہے، ساز و سامان اور مال غنیمت رکھ دیا. جی اس کے بعد ہے تو سب چلیں فارسی متن. ہاں خواب بود کے بعد چنداں کے یاسی از شب در گزشت، چنداں کے پاسی از شب گزشت، چنداں کے پاسی از شب گزشت. آگے کیا لکھا ہے؟ شب در گزشت. ہاں شب در گزشت. بس پھر اس کا ترجمہ ہے ہاں. تو سب سے پہلے جس دشمن نے ان پر حملہ کیا وہ نیند تھی، یہاں تک کہ رات کا ایک پہر بیت گیا. ہاں. تو انہیں فارسی والوں نے کیا یہ. اچھا یہ دوسرے نے صاحب نے کیا کیا؟ تو اور انہوں نے کیا ہے کہ سب سے پہلا دشمن جو ان پر حملہ آور ہوا وہ نیند تھی، یہاں تک کہ رات کا ایک پہر گزر گیا. رات کا ایک پہر، رات کا ایک، یہ پاس جو ہے نا یہ حصہ کے معنی میں. پاسی از شب درگزشت، رات میں سے ایک حصہ گزر گیا. چندان کے یہاں تک کے، یعنی اس قدر کے. ٹھیک آگے اس کے نیچے پھر شعر ہے. ہاں. قرض خورشید قرص خورشید در سیاہی شد، سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی. یونس علیہ السلام یونس اندر دہانے ماہی شد، ماہی مچھلی یعنی ماہی مچھلی یونس مچھلی کے منہ میں چلے گئے. نے فارسی والے نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ہاں سورج کی ٹکیا اندھیرے میں گم ہو گئی. ہاں. براکر میں لکھا گویا کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ میں کہنے مچھلی کے منہ والا میں چلے گئے. ہاں یہ اصل میں یوں ہے، سورج کی ٹکیا یوں اندھیرے میں چلی گئی جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں چلے گئے. واہ واہ، یہ ہے یہ اچھا ہے. گویا کے بجائے نا جیسے. تو کبھی کبھی حرف تشبیہ لائے بنا آپ مشبہ اور مشبہ بہی کو بیان کرتے ہیں. جیسے علم نور ہے، علم نور کی طرح ہے، علم روشنی جیسا ہے، تو وہ جیسا ہے کا لفظ حذف کر دیا، علم نور ہے. براہ راست مشبہ اور مشبہ بہی آ گئے. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد میں نے فارسی والے نے اس کا ترجمہ کیا ہے. سورج کی ٹکیا سیاہی میں جا چھپی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. نہیں یہ نا معین فارسی والا ترجمہ یہ تھوڑا سا مبہم ہے، اور جس طرح کا مفہوم یہاں ٹھیک ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ یہ جز پورا ہو گیا. بند کرو اسے.